بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک فیصلہ، ایک دن، ایک خبر، ایک معاملہ، یہ پھر جناب بھاری پڑ رہا ہے شریف خاندان پر، اور دن بھی جمعے کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب بحث کیا ہونے لگ گئی ہے. جب نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ترامیم ساری ختم کر دی گئیں اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی کیسز کھل گئے، تو یہ جو تیاریاں ہو رہی تھیں کہ جی 10 لاکھ لوگ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جائیں گے اور ایسا استقبال ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور ایسے لانچ کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. وہ میاں نواز شریف اب سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. آج ان سے برطانیہ میں پوچھا گیا، گاڑی سے اتر رہے ہیں، سب سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا اور سوال بھی عجیب و غریب، یعنی ان میں برا بھلا کہا جا رہا ہے ججز کو کہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ دیکھیں کس طرح کا فیصلہ آ گیا، کیا کہیں گے میاں صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب خاموش، بس ہاتھ ملاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. یہ ان کا حال ہو گیا ہے. تو اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں کہ اب ایک دفعہ پھر، پہلے ستمبر کی تاریخ تھی، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ تاریخیں دے چکے کہ اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں. اب 21 اکتوبر کی تاریخ دی گئی تھی، اب پھر وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور پھر وہ کینسل کی طرف جا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی اعلان کر دیں، پھر کچھ ہو جائے، کیونکہ اب لوگ شیئر کرنے لگ گئے ہیں ان کے ذاتی معالج کی باتیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ 80% خون ان کے دماغ کو نہیں جا رہا، 80% جو خون جاتا ہے شریانوں سے دماغ کو وہ نہیں جا رہا. یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں. پھر سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب 4 سال میں ایک دفعہ بھی ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوئے، ان کے آپریشنز ہونے تھے پتہ نہیں کتنے، وہ نہیں ہوئے. اب کیا میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر سے گرنا شروع ہو جائیں گے؟ کیونکہ فوری طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ جی میاں نواز شریف کا بھی علاج ہو رہا ہے، علاج مکمل ہوگا تو وہ آئیں گے. اب یہ صورتحال بن گئی ہے. پھر رضا رومی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور بہت سے لوگ، بہت سے جرنلسٹ، دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ کی اہم بیٹھک ہے وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ جی یہ کیا چکر ہے کہ یہ جو راستہ سارا بنایا جا رہا ہے یہ سب میاں نواز شریف کے لیے بنایا جا رہا ہے، کابینہ میں ان کے لوگ ڈالے جا رہے ہیں. فواد حسن فواد بھی آ گئے، احد چیمہ بھی آ گئے، اس سے پہلے عمر سیف، دیگر لوگ، سارے لوگ انہی کے برتی ہوں گے. تو یہ تو اب خورشید شاہ نے کہا نا تسلسل ہے نون لیگ کا، اس پہ بہت زیادہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. بلاول چیخے مار رہے ہیں کہ جناب وہ ہے ہمارے ایک اتحادی ہیں، ان کی بارے میں تھا کہ جب وہ اقتدار آتا ہے تو گلے پڑتے ہیں، جب اقتدار جاتا ہے تو پاؤں پڑتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی، سب کچھ ایک کے لیے کیا جا رہا ہے. اب وہ بھی یعنی توپوں کا رخ دیکھتے ہوئے کہ میاں نواز شریف آ سکتے ہیں اس طرف ہو گیا ہے. جو ماضی کے اتحادی تھے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک اور گیم بھائی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، یعنی حال یہ ہے کہ بھائی نے وزیر اعظم بن کے انجوائے کر لیا، اور وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں ہوتے. انہوں نے تو تب نہیں بنایا تھا جب وہ خود نااہل ہوئے تھے، تو شاہد خاقان عباسی کو بنایا تھا. تو اب شہباز شریف صاحب بنے کہ جی میں آپ کے لیے راستہ بناؤں گا واپسی کا، دیکھیے میں نے آپ کو باہر بھجوایا، میں نے سارا کچھ کیا، میں تابعداری کروں گا. 30 سال سے خود انہوں نے کہا میں آنکھ کا تارا ہوں اور میں سب چیزیں ٹھیک کر لوں گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری تو 30 سال سے آنکھ کا تارا ہونا ہے، اور یہ سب باتیں. اب میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی اگر کینسل ہوتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کے لیے جگہ بنتی ہے، ورنہ وہ پھر وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اور وہ یہی کہیں گے اداروں کو، دیکھیے میں تو قابل قبول ہوں لیکن میاں صاحب نہیں ہے، اب کیا کیا جائے. دیکھیے نیب کے کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں، ہم سب کا نام ہے، بڑی مجبوری بن جائے گی، بڑے مسائل ہو جائیں گے. وہ جو 0% رسک ہے، وہ جو گارنٹی ہے، وہ کسی بھی وقت واپس نہ ہو جائے. رانا ثناء اللہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی 16 اکتوبر کو ہم ان کے لیے حفاظتی ضمانت لے لیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے نون لیگ بڑی دفعہ کہہ چکی قاضی فائز صاحب آئیں گے تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. انہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا قاضی فائز صاحب پر کہ وہ سارا کچھ وہ خود ہی مینج کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہ کہہ کے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ قاضی فائز صاحب کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے. لیکن اب یہ جس طرح نیب کا معاملہ ہوا ہے اس میں اب حکومت بھی پھنس گئی ہے. اگر نیب آتا ہے کہ جی یہ ریویو میں، اپیل تو نہیں، اس کو ریویو ہی کہتے ہیں کہ اس کے خلاف، تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ جی نیب تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ احتساب ہو، اور یہ پھر وہی انہی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اقتدار ان کو دینا ہے اس لیے ادارہ اور بدنام ہوگا. کیڈر اگر سیٹ اپ ہے وہ آتا ہے تو یہی کہ جناب یہ پہلے ہی متنازع بنے ہوئے ہیں، سارا ماحول ان کے لیے بنایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، پھر یہ مسئلہ بنتا ہے. تو لہٰذا اب ہر کوئی بڑی مشکل میں آ گیا ہے اور گھر گیا ہے. اور اسی طرح قاضی فائز صاحب پر بھی ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہوگا. اور یہاں پر جو ماحول بن گیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے شدید ترین ناقدین بھی کہتے ہیں
کہ جی اب عمران خان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا، چونکہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اپنی سیاست تباہ کر لی ہے، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں حال ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اب نون لیگ کا وہ حال ہونے جا رہا ہے۔ ابھی حالیہ ایک نوجوان جو اسٹریٹ شو کرتا ہے، اس نے جا کر گوال منڈی جو گڑھ کہا جاتا ہے لاہور میں، وہاں جا کر لوگوں کی رائے جانی ہے، اور وہاں لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں بد دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ، اور کہا جی یہ تو گڑھ ہے، کہتے ہم ان لوگوں کی قدر کرتے تھے، ان کے پوسٹر لگاتے تھے، پنجابی میں وہ جواب دے رہے ہیں کہ لگاتے تھے، اب نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ بزرگ ہیں، دیکھیے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا علاقہ تو عشق کرتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے کی بات تھی۔ یہ دیکھیے جوتا اتار کے دکھا دیا، اب یہ ہے جی ہماری طرف سے بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ۔ یہ بھی ویڈیو یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں مرنے کی بد دعا نہ دے، وہ جناب بد دعائیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو وائس آف امریکہ چلیں چھوڑ دیں، پاکستان کے چینل یا ڈیجیٹل میڈیا کو چھوڑ دیں، آپ وائس آف امریکہ جو امریکہ کا چینل ہے اردو میں، یہاں پر انہوں نے ایک رپورٹ چلائی ہے اور اتنے لوگوں سے بات کی ہے، نوجوانوں سے بات کی ہے کہ جی میاں نواز شریف سے واپس آ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں ان سے آنے سے کیا ہو جائے گا، ان کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہاں جو بربادی کر دی انہوں نے، مہنگائی اتنی کر دی ہے، اور صرف ایک آدمی ملا وائس آف امریکہ کو بھی آخر میں اس رپورٹ میں نے پوری رپورٹ دیکھی کہ جی وہ جو کہہ رہا تھا ہاں جی وہ آئیں گے تو شاید کچھ ہو جائے گا۔ اب میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے تو نون لیگ کے پاس اور مزید بیانیہ ختم ہو جائے گا کہ جی دیکھیں نواز شریف نے آ کے کمپین چلانی تھی، نواز شریف نے آ کے سامنے آنا تھا۔ اب وہ جلسے وغیرہ شاید ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی، بڑے سلو ہیں، آپ دیکھتے ہیں آج کل سوالوں کے جواب بھی زیادہ نہیں دیتے، بات بھی نہیں کرتے میڈیا سے، لکھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی اگر کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، ابھی جو لیٹسٹ ہوا اس میں شہباز شریف بات کر رہے تھے، خواجہ آصف کچھ جواب دے رہے تھے، کچھ شہباز شریف، لیکن نواز شریف صاحب چپ تھے، تو وہ زیادہ بات بھی نہیں کر پاتے، چیزوں کو شاید اتنی اب سمجھ نہیں رکھتے، عمر بھی ہے اور بیماریاں بھی، جس طرح کہا جا رہا ہے جی دماغ کو تو خون ہی نہیں پہنچ رہا، تو اب یہ باتیں شاید اور آنے لگ جائیں گی کہ ان کی طبیعت پھر شاید خراب ہو جائے، پھر پارٹی کہہ دے جی ابھی رک جائیں، ماحول تھوڑا سا ہو جائے۔ تو یہ ماحول جس طرح کا وہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہی ہمیں پوری حکومت واپس کی جائے۔ اب یہاں تک تو ہو گیا کہ جی عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، وہ فرمائش تو ان کی پوری ہو گئی، لیکن دیگر فرمائشیں ہیں کہ جی کسی طرح سے مجھے میرے سارے کیسز جو ہیں وہ سارے ختم کر کے دیے جائیں۔ لیکن اب وہ شرط کہاں سے آئے گی؟ اب یہ نیب والا جو معاملہ آ گیا ہے اس کو کس طرح سے انڈو کریں گے، یہ ان کے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا ہے۔ اور جس طرح سے جناب گارنٹی کی باتیں کی جا رہی تھیں، اب وہ ذرا تھوڑا سا ماحول مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن نے بھی لکھ دیا ہے کہ جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں تو نون لیگ کے لوگ بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کا کہا کہ جی ایک یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ جی صرف ایک پارٹی کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ کر کریں گے کیا، اور وہ ایسا کیا تھا جو پہلے نہیں کر سکے؟ اسحاق ڈار آئے، وہ انہی کے فارمولے کے تحت آئے تھے، تو یہ جو نواز شریف کے پاس ہی فارمولہ ہے صرف کہ جی وہ آ کر کوئی حالات ٹھیک کر دیں گے جس طرح نون لیگ بلڈ کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ انتظار کرتے رہے۔ وہاں تو کابینہ کے بھی اجلاس ہوئے، انہوں نے اسحاق ڈار جادوگر بھی بھیجا، یہاں پر ساری بربادی ہوئی، تو اپنے سگے بھائی کو انہوں نے وہ نہیں کوئی کلیہ یا فارمولہ بتایا جس سے وہ حالات بہتر کرتے، بد سے بدتر کر کے وہ گئے، بدترین حکومت ثابت ہوئی، بدترین وزیر اعظم ثابت ہوئے، نون لیگ کی حکومت تھی جو مرضی کو کہتا رہے، اور لوگوں میں اب یہ اتنا شعور آ چکا ہے۔ تو لہٰذا میاں صاحب کی وہ کہتے ہیں آج کل بولو پینسل، میاں صاحب کی فلائٹ کینسل، تو اب وہ جناب کینسل جو ہے نا وہ لگتا ہے ہو رہا ہے پھر ان کا معاملہ، اور یہاں پھر حالات اس طرح نہیں، پاپولیرٹی تو پہلے ان کی ختم ہو چکی تھی، جو گٹھ جوڑ تھا، جو بند کمروں کے فیصلے، ڈیلنگ شیلنگ تھی، اب وہ بھی مشکل میں ٹائم پڑتی چلی جا رہی ہے کہ جی آپ کے لیے ہم کتنا کریں گے۔ تو اب یہی راستہ نکل سکتا ہے کہ پھر ایک دفعہ نواز شریف صاحب تو باہر ہی، تو شہباز شریف صاحب کو کسی طرح آگے کر کے وہی دوبارہ فارمولہ جو 16 مہینے میں چلایا ہے اس کو دوبارہ لگانے کی کوشش ہوگی، لیکن وہ پہلے بھی نہیں چلا، اور اب بھی لوگوں کی اگر سپورٹ نہیں ہوگی، دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ اسی طرح کا معاملہ چلانا۔ اللہ حافظ۔